بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جغرافی کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 2 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو آج کا لیسن ہمارا اس ٹاپک سے شروع ہوتا ہے، پروسیس آف واٹر سائیکل، یہاں سے، اور یہ ہے پیج نمبر 20، صفحہ نمبر 20۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پروسیس آف واٹر سائیکل، پانی کے چکر کا عمل۔ پروسیس عمل، واٹر سائیکل پانی کا چکر۔ واٹر از دا بیسک ایلیمنٹ آف نیچر، پانی فطرت کا بنیادی عنصر ہے۔ It covers about 71% of the earth's surface، یہ زمین کی سطح کا تقریباً 71% حصہ گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا، یعنی اس نے زمین کی سطح کا تقریباً 71% گھیرا ہوا ہے۔ It provides life، یہ زندگی مہیا کرتا ہے۔ Eases out heat، حرارت کو کم کرتا ہے۔ ایز آؤٹ، کم کرنا۔ ڈرینز ہارمفل سبسٹانسز، نقصان دہ مادوں کو خارج کرتا ہے۔ ڈرینز خارج کرتا ہے۔ ہارمفل، نقصان دہ سبسٹانسز، مادے۔ اینڈ میڈیٹس مینی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، اور روزمرہ کے بہت سے کاموں میں مدد دیتا ہے۔ میڈیٹس، مدد دینا۔ واٹر needs to be replenished, purified and circulated again and again، یعنی پانی کو بار بار دوبارہ بھرا دینا، صاف کیا جانا اور گردش میں لایا جانا ضروری ہے۔ ریپلینش کہتے ہیں بھرا دینا، اور پیوریفائی صاف کرنا، اور سرکولیٹ گردش میں لانا۔ اچھا، سو دیٹ اٹ کین پرفارم اٹس فنکشنس، تاکہ یہ اپنے افعال انجام دے سکے۔ نیچر ڈز دیس جاب تھرو اے پروسیس، فطرت یہ کام ایک عمل کے ذریعے کرتی ہے، کالڈ دی واٹر سائیکل، جسے پانی کا چکر کہا جاتا ہے۔ اچھا، آلسو نون ایز دی ہائیڈرولوجک سائیکل، جو آبی چکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اچھا، دس از اے فینامینن، یہ ایک ایسا مظہر ہے یا یہ ایک ایسا راز ہے، ویئر واٹر مووز تھرو دا 3 phases، یعنی گیس، لیکوڈ اینڈ سالڈ، جس میں پانی 3 حالتوں یعنی گیس، مائع اور ٹھوس سے گزرتا ہے۔ اوور دی 4 spheres، یعنی ایٹماسفیئر، لیتھوسفیئر، ہائیڈروسفیئر اینڈ بایوسفیئر، اور 4 کرہ ارضی نظاموں یعنی فضا، زمین، پانی اور حیاتیات کے درمیان حرکت کرتا ہے۔ اینڈ کمپلیٹس اے فل سائیکل، اور ایک مکمل چکر مکمل کرتا ہے یا پورا کرتا ہے۔ اچھا، دی واٹر سائیکل ہیز مینی ایفیکٹس، پانی کے چکر کے کئی اثرات ہوتے ہیں۔ اٹ ریگولیٹس دی ٹیمپریچر آف دی سراؤنڈنگس، یہ ماحول کے درجہ حرارت کو معتدل بنا دیتا ہے۔ اٹ چینجز ویدر اینڈ برنگز رین، یہ موسم کو بدلتا ہے اور بارش لاتا ہے۔ اٹ ہیلپس ان کنورشن آف راکس ٹو سائل، یہ چٹانوں کو مٹی میں تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، اٹ سرکولیٹس امپارٹنٹ منرلز تھرو دا اسفیئرس، یہ مختلف کرہ ارضی نظاموں کے درمیان اہم معدنیات کو گردش میں رکھتا ہے۔ اٹ آلسو کریٹس مینی جغرافیکل فیچرس، یہ کئی جغرافیائی خصوصیات بھی پیدا کرتا ہے۔ پریزنٹ آن ارتھ، جو زمین پر موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ زمین پر موجود کئی جغرافیائی خصوصیات بھی پیدا کرتا ہے۔ لائک دی آئس کیپس آف ماؤنٹینس، جیسے پہاڑوں کی برفانی چوٹیاں۔ آئس برگز، برف کے تودے۔ ریورز، دریا۔
ویلیز، وادیاں اینڈ لیکس اور جھیلیں ایٹسیٹرا وغیرہ۔ اچھا، اسٹیپ نمبر 1 ایویپوریشن، یعنی پہلا مرحلہ اسٹیپ 1، پہلا مرحلہ ایویپوریشن ہو، بخارات بننا۔ دی پروسیس آف واٹر سائیکل بیگنس ود دا ایویپوریشن، پانی کے چکر کا آغاز بخارات بننے کے عمل سے ہوتا ہے۔ اٹ از اے پروسیس، یہ ایک ایسا عمل ہے ویئر واٹر ایٹ دا سرفیس ٹرنس انٹو واٹر ویپرس، جس میں سطح پر موجود پانی کے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ واٹر ایبزاربس ہیٹ انرجی فرام دی سن، پانی سورج سے حرارت حاصل کرتا ہے، اینڈ ٹرنس انٹو ویپرس، اور بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ واٹر باڈیز لائک اوشن، سیز، لیکس اینڈ ریورس، یعنی واٹر باڈیز یعنی پانی کے جو ذرائع ہوتے ہیں، لائک جیسا کہ اوشنز، سمندر، سیز بحریں، لیکس جھیلیں اینڈ ریورس اور دریا ایٹسیٹرا وغیرہ، آر دی مین سورسز آف ایویپوریشن، یعنی پانی کے بخارات بننے کے کیا ہے مین سورسز ہے، یعنی اہم ذرائع ہے، یعنی سمندر، بحریں، جھیلیں اور دریا وغیرہ پانی کے بخارات بننے کے اہم ذرائع ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اسٹیپ نمبر 2 کنڈینسیشن، یعنی دوسرا مرحلہ تکثیف یا عمل تکثیف۔ وین دی ویپرس ریچ ایٹ ہائر الٹیچیوڈ، جب بخارات بلند فضائی سطح تک پہنچتے ہیں، دیئر ٹیمپریچر ڈیکریزز، تو ان کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، اینڈ دا ویپرس ٹرنز انٹو ڈراپلیٹس، اور پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دس کنورژن از کالڈ کنڈینسیشن، اس تبدیلی کو تکثیف کہا جاتا ہے یا عمل تکثیف کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسٹیپ نمبر 3 سبلیمیشن، تیسرا مرحلہ تصعید، سبلیمیشن کو اردو میں کہتے ہیں تصعید۔ سبلیمیشن از اے پروسیس، تصعید ایک ایسا عمل ہے ویئر آئس ڈائریکٹلی کنورٹس انٹو واٹر ویپرس، جس میں برف براہ راست بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وداؤٹ کنورٹنگ انٹو لیکوڈ واٹر، بغیر مائع میں تبدیل ہوئے، یعنی جس میں برف بغیر مائع میں تبدیل ہوئے براہ راست بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا، آر ویپرز ڈائریکٹلی کنورٹس انٹو آئس، یا بخارات براہ راست برف میں بدل جاتے ہیں، وداؤٹ کنورٹنگ انٹو لیکوڈ، بغیر مائع میں تبدیل ہوئے، یا بخارات بغیر مائع میں تبدیل ہوئے براہ راست برف میں بدل جاتے ہیں۔ اچھا، اسٹیپ نمبر 4 چوتھا مرحلہ پریسیپیٹیشن، بارش۔ ڈیورنگ کنڈینسیشن، تکثیف کے دوران، دی واٹر ڈراپلیٹس جوائن ٹوگیدر، پانی کے قطرے آپس میں جڑ جاتے ہیں، اینڈ اسٹارٹ فالنگ آن دی ارتھ سرفیس، اور زمین کی سطح پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اٹ از کالڈ پریسیپیٹیشن، اس سے بارش کہا جاتا ہے۔ رین فال از موسٹ کامن فارم آف پریسیپیٹیشن، یعنی بارش کی سب سے عام شکل بارش ہے یا پریسیپیٹیشن، یعنی بارش بننے کا جو عمل ہوتا ہے پریسیپیٹیشن، تو یہ بارش اس کی عام شکل ہے۔ اچھا، اسٹیپ نمبر 5 ٹرانسپورٹیشن، یعنی پانچواں مرحلہ منتقلی۔ ٹرانسپورٹیشن از اے پروسیس، منتقلی ایک ایسا عمل ہے سیملر ٹو ایویپوریشن، جو بخارات بننے سے مشابہت رکھتا ہے، ویئر لیکوڈ واٹر از ٹرنڈ انٹو واٹر ویپرز بائی دی پلانٹس، جس میں پودے مائع پانی کو پانی کے بخارات میں تبدیل کرتے ہیں۔ اچھا، اسٹیپ نمبر 6 چھٹا مرحلہ رن آف، یعنی پانی کا بہاؤ۔ رن آف از اے پروسیس، پانی کے بہاؤ کا عمل وہ عمل ہوتا ہے ویئر واٹر رنز اوور دا سرفیس آف دی ارتھ، جس میں پانی زمین کی سطح پر بہتا ہے۔
ایز واٹر رنس اوور دا گراؤنڈ، جب پانی زمین پر بہتا ہے، اٹ ڈسپلیسز دا ٹاپ سائل ود اٹ، تو وہ اوپر والی مٹی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے. اینڈ مووز دا منرلز along with دا اسٹریم، اور معدنیات کو بھی ندی کے ساتھ حرکت دیتا ہے. اسٹیپ نمبر 7، انفلٹریشن، 7واں مرحلہ یعنی جذب ہونا. سم آف دی واٹر دیٹ پریسیپیٹیٹس، بارش کے دوران کچھ پانی ڈز ناٹ رن آف انٹو دا ریورس، دریاؤں میں نہیں بہتا، اینڈ از ایبزاربڈ بائی دا پلانٹس، اور ان کو پودے جذب کر لیتے ہیں. اور گیٹس ایویپوریٹڈ، یا وہ بخارات بن جاتا ہے. اٹ مووز ڈیپ انٹو دا سائل، اور یہ زمین کے اندر گہرائی میں چلا جاتا ہے. دس از کالڈ انفلٹریشن، اس عمل کو جذب ہونا کہا جاتا ہے. دی واٹر سیپس ڈاؤن، پانی زمین کے اندر رس کر نیچے جاتا ہے. اینڈ انکریزز دا لیول آف گراؤنڈ واٹر ٹیبل، اور زیر زمین پانی کی سطح کو بڑھاتا ہے. اٹ از کالڈ پیور واٹر اینڈ از ڈرنکیبل، اس سے خالص پانی کہا جاتا ہے اور یہ پینے کے قابل ہوتا ہے. ڈیفرنٹ یوزز آف سیویج ویسٹ گرے واٹر یوزز، یعنی گندے پانی یا سرمئی پانی کے مختلف استعمالات. سیویج واٹر اور میونسپل ویسٹ واٹر مینز دا واٹر، یعنی گندے پانی یا شہری جو فضلہ ہوتا ہے، فضلہ پانی سے مراد وہ پانی ہے that has been used in urban and sub-urban area homes، جو شہری اور نواحی علاقوں کے گھروں میں استعمال کیا گیا ہو. اور businesses for washing, bathing and flushing toilets، یا کاروباری مقامات پر کپڑے دھونے، نہانے اور بیت الخلاء کے دھونے میں استعمال کیا گیا ہو. میونسپل ویسٹ واٹر میں آلسو انکلوڈ واٹر فرام انڈسٹریل سورسز، شہری فضلہ پانی میں صنعتی ذرائع سے آنے والا پانی بھی شامل ہو سکتا ہے. دی ویسٹ واٹر از کنویڈ ویا دی سینیٹری سیوریج سسٹم، یعنی یہ گندا پانی نکاسی آب کے نظام کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے ٹو اے سینٹرلائزڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ایک مرکزی گندے پانی کی صفائی کے پلانٹ تک. یعنی یہ گندا پانی نکاسی آب کے نظام کے ذریعے ایک مرکزی گندے پانی کی صفائی کے پلانٹ تک پہنچایا جاتا ہے. دی ٹریٹڈ واٹر از ریلیز ٹو اسٹریمز اینڈ ریورز، صاف شدہ پانی ندیوں اور دریاؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اور میں بی اسپریڈ اوور لارج ایریاز آف لینڈ، یا بڑے رقبے پر زمین پر چھڑکاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بایو گیس از اے سورس آف انرجی، بایو گیس بطور توانائی کا ذریعہ. بایو گیس از اے رینیویبل فیول، بایو گیس ایک قابل تجدید ایندھن ہے. پروڈیوسڈ بائی دی بریک ڈاؤن آف دی آرگینک میٹر، جو نامیاتی مادے کے گلنے سڑنے کے عمل سے پیدا ہوتا ہے. سچ ایز فوڈ اسکریپس اینڈ اینیمل ویسٹ، جیسا کہ بچا ہوا کھانا اور جانوروں کے فضلے. It can be used in a variety of ways، اسے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، including as vehicle fuel and for heating and electricity generation، جن میں گاڑیوں کا ایندھن، حرارت پیدا کرنا اور بجلی کی پیداوار شامل ہے. Biogas has gained popularity in recent years as a green fuel. بایو گیس نے حالیہ برسوں میں ایک ماحول دوست ایندھن کے طور پر مقبولیت حاصل کی ہے. بایو گیس از an environment friendly and renewable energy source. بایو گیس ماحولیاتی لحاظ سے محفوظ اور قابل تجدید توانائی کا ذریعہ ہے. For this، اس کے لیے the waste material needs to be enclosed in an environment
فالتو مادے کو ایسے ماحول میں گرانا ضروری ہوتا ہے ویئر دیر از نو آکسیجن، جہاں آکسیجن موجود نہ ہو۔ آفٹر بایو گیس از کیپچرڈ، جب بایو گیس کو جمع کر لیا جاتا ہے، اٹ کین پروڈیوس ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی فار یوز ان انجنز، مائکرو ٹربائنز اینڈ فیول سیلز، تو اسے حرارت اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ انجنز، مائکرو ٹربائنز اور فیول سیلز میں استعمال ہوتی ہے۔ بایو گیس کین آلسو بی اپ گریڈڈ انٹو بایو میتھین، بایو گیس کو بایو میتھین میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اینڈ انجیکٹڈ انٹو نیچرل گیس پائپ لائنز، اور قدرتی گیس کی پائپ لائنوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، آر یوزڈ ایز اے ویہیکل فیول، یا گاڑیوں کے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن یعنی لیسن نمبر 4 کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔